अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमीदा नूर है और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी हमीदा नूर के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इस मसले पे जिसको डिप्रेशन कहा जाता है बात करने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि मैं इस पे बात करूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था या कुछ इस तरह की चीज़ें। रिसेंटली एक वाक़या हुआ है जो एक नेशनल लेवल पे एक काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि एक जानी मानी शख्स है तारिक जमील, जो मज़हबी स्कॉलर हैं, उनके बेटे आसिम जमील की ख़ुदकशी के शक्ल में सामने आया है, जो कि मैं समझती हूँ कि ये टाइम है इस मसले पे बात करने का, कि डिप्रेशन जो है क्या है और ये क्यों होती है। अगर देखा जाए तो शायद एक बहुत अच्छी और हमारे जो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जो हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है इस तरह की ज़िंदगी गुजारती है, उनके लिए तारिक जमील और उनके बच्चों की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल जो है शायद एक पुरकशिश जो है वो लगते होंगे, कि वो एक बहुत मज़हबी स्कॉलर भी हैं, दुनिया में जाने माने भी हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो उनकी औलाद जो है शायद बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही होंगी। लेकिन एकदम से जब आसिम जमील की ख़ुदकशी का वाक़या सामने आता है, तो बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े नज़र आते हैं कि ऐसा क्यों है और ये बीमारी क्यों होती है। तो इस पे बात करने के लिए यकीनन कोई प्रोफेशनल ही इस पे क्लिनिकली और मेडिकली बात कर सकता है, लेकिन एज अ एक्टिविस्ट जो माशरे में और उनमें रवैये हैं या जो लोग हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मैं समझ रही थी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए हमें, और बात करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग से मुतालिक है, और इस पे बात करते हुए बहुत सारे लोग जो है वो घबराते हैं, डरते हैं, उनको वो माशरे में वो सपोर्ट नहीं मिलता, या उनको जो है इस तरह से नहीं समझा जाता कि वो इस बीमारी पे बात कर सकें। तो आसिम जमील, जिसके मौत के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे एक बेहंगम सा शोर मचा और लोगों ने मुख्तलिफ आरा अख्तियार की कि क्या वजह हो सकती है, क्यों मारा गया, क्या मरा, उसकी ख़ुदकशी की वजूहत होती हैं। तो मजबूरन उनके भाई मौलाना यूसुफ जमील को सामने आना पड़ा इस बीमारी, इस कत्ल जो उनके मर्डर है उसके बारे में बात करने के लिए, कि मौलाना आसिम जमील जो है बचपन से डिप्रेशन की बीमारी का शिकार थे, और उनकी मुख्तलिफ तरीक़ जो है वो इलाज भी चलता रहा है, और अब 32 साल की उम्र में उन्होंने अचानक एक्सरसाइज करते हुए ख़ुद को गोली मार दी। यकीनन होगा, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि आपको कोई एक ही लम्हा होता है जो दिमाग में आता है और आप फ़ैसला कर लेते हैं कि अब आपको अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेना है। और ये ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी में कई लम्हात आते हैं, जो मज़बूत लोग होते हैं, मज़बूत एहसाब रखते हैं, या उनको माशरती सपोर्ट हासिल होता है, ख़ानदानी तौर पे उनको सपोर्ट हासिल होता है, तो शायद वो उन चंद लम्हों वाला जो एक फ़ैसला जहन में आता है उससे वो बच निकलते हैं। लेकिन शायद आसिम जमील 32 साल तक इस बीमारी से लड़ते रहे, और आखिरकार वो इससे हार गए। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये डिप्रेशन जैसी बीमारी कितनी ख़तरनाक है, और ये आखिरी हद जो है वो उसकी मौत ही जो है उसका आसान हल नज़र आता है, क्योंकि पूरे इंसान का जहन जो है वो मस्बत और मनफी दोनों तरह से सोचता है और उस पर अपना रिएक्शन देता है। तो मुझे बहुत अफ़सोस है, और मौलाना तारिक जमील के साथ अफ़सोस भी करते हैं, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो डिप्रेशन जैसी बीमारी के मुतालिक बात करने का है। बहुत सारे लोग नहीं करते बात, उनको लगता है कि हम बात करेंगे लोग हमें पागल करार देंगे। तो यकीनन ऐसा है, लोग कहते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अगर आप उनके सामने ये कह दें कि आप डिप्रेशन में हैं, या कभी कुछ लम्हों में आप कहते हैं आपको एंजाइटी हो रही है, तो लोग कहते हैं अच्छा तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हें तो पागल खाने जाना चाहिए। वो चाहे शायद मजाक में ही कह रहे हो, लेकिन अगला शख्स जो एक ज़हनी तौर पे उस कंडीशन से गुज़र रहा है, उसके लिए हर एक जुमला जो है वो
معنی رکھتا ہے، وہ اس کو کوئی فیصلہ کرنے میں یا کسی نہج تک پہنچنے میں جو ہے وہ اس کی یا تو مدد کرتا ہے یا اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرتی رویے، سماجی رویے، ان سب چیزیں کی وجہ سے شاید ہم کسی شخص کو کھو رہے ہوتے ہیں، یا شاید ہماری وجہ سے کوئی شخص جو ہے ایک بہت اچھا یا اچھی خاتون یا اچھا شخص جو ہے وہ اس کو ہم کہیں کونے میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے ڈپریشن کی وجوہات پہ، ڈپریشن میں موجود لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے۔ ڈپریشن میں جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ وہ پہلے ایک بہت اچھی زندگی تھے، بہت اچھے انسان تھے، بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت ہی مطلب ایک مکمل اور نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور اچانک سے ان کی شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کو جو ہے اسی طرح سے یا ڈوبنے دے دیتے ہیں، یا مزید اس کو جو ہے وہ اپنے رویوں سے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے، کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے اور بھی کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ذہن کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، اور یہ اسی طرح کی بیماری ہے جس طرح کے جسم کی باقی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کو جو ہے خدا را لوگوں کا خیال رکھے آس پاس۔ اس میں چند ایک جو لوگوں میں ہو سکتی ہیں چیزیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں یہ علامات نظر آ رہی ہیں، تو ان کی مدد کریں۔ بہت سارے بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں، بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور ہمارا جو پاکستان کے حالات ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، آئے روز مختلف جو ہے انسرٹن قسم کی ایک سچویشن، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی کل تک روزگار رہے گا یا نہیں رہے گا، کل آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کچھ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ جو جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں، ان کے بھی کئی طرح کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ علاج کے لیے اور اس کو ایک نارمل بیماری کے طور پہ لینے کی بھی ضرورت ہے، جس طرح سے ہارٹ اٹیک، دل ہوتا ہے، کڈنی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اسی طرح ڈپریشن ہے۔ تو یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ بھی ایک انسان کے جسم میں رونما ہونے والی ایک بیماری ہے۔ تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے شاید ہم کسی دن کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اور ان سے بھی ہم رائے لیں گے، لیکن ابھی کے لیے جو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، اور بات کرنی بھی چاہیے۔ اگر آپ بھی اپنے کوئی واقعات اور ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ میں بھی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، شاید اس سے آپ لوگوں کو ہمت ملے کہ ایک ٹائم تھا جب بینگ اے پروفیشنل کریئر میں کچھ اس طرح کا اتار چڑھاؤ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے رویے جو ہے وہ بدل گئے۔ جو میرا کریئر تھا، کریئر کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس پیدا ہوئیں، اور وہی وجوہات شاید بنی کہ مجھے لگا کہ میں ڈپریشن میں ہوں۔ اور جب میں نے اس کا ڈائگنوسس خود کیا، میں نے اس کو دیکھا، سمجھا، اس کو میں نے پڑھا، اس کے بارے میں نے چیزیں دیکھیں، تب مجھے خود احساس ہوا کہ نہیں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، اور یہ بھی مجھے جو ہے شاید ہیلپ کر سکتا ہے تب جب میں خود اس کو سمجھوں گی کہ یہ بیماری ہے اور مجھے اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کا علاج کروایا، باقاعدہ ٹریٹمنٹ لی، میں نے میڈیسنس لی، اور الحمدللہ اس ڈپریشن سے، جو شاید اگر میں اس کو بیماری نہ سمجھتی اور صرف یہ کہہ دیا ہوتا کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی، یا میں اس کو جو ہے ایسے بیماری کنسیڈر ہی نہیں کرتی، تو شاید میرے لیے بھی کوئی ایک ٹائم ہوتا جہاں میں کچھ بڑا واقعہ ہو سکتا تھا، یا یہاں بیٹھ کے میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ویڈیو نہ بنا رہی ہوتی۔ تو سمجھیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں،
یا آپ کو لگتا ہے کہ خود آپ کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کسی بھی واقعے کی وجہ سے یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، تو خود اس کا انالیسس کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس بیماری میں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ کا علاج کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ رویہ جو ہمارا تبدیل ہو رہا ہے وہ ڈپریشن ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر وہ متواتر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ تب آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، جس میں عام چیزیں ہیں کہ اداسی، رونا، تنہائی کا شکار ہو جانا، بات بات پہ رو پڑنا، خود اپنے آپ سے بیزار ہونا۔ پہلے آپ ایک بہت خوش خرم اور گھومنے پھرنے والے انسان تھے، اب آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے روم سے باہر نکلیں، تو اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں، اس کے متعلق شیئر کریں، ڈسکشن کریں اور ان کی مدد کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اپنا اس طرح مسئلہ بیان کرتا ہے تو پلیز ان کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کا مذاق بنائیں یا ان کو تکلیف دیں مزید کہ وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ وقت ہے ہمیں اس بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سنجیدہ لینے کے لیے، تاکہ ہم اپنے ارد گرد معاشرے کو خوبصورت بنا سکیں۔ ایک زندگی خوبصورت ہے، اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کچھ اس طرح کی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے کسی دوست کو، اپنی شاید کسی سہیلی کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، کزنس کو، کسی کو بھی جو ہے ہم کھو دیں، تو ان کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کسی دن اور کسی معلوماتی ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت۔ میرا یوٹیوب چینل دی حمیدہ نور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ہم ایک بہت اچھے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔